جواد ظہیر عباسی۔ ناظرین گرامی، آج ہم نے پھر سے زحمت دی ہے یاسر عارف صاحب کو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے خبر دی تھی انوار الحق صاحب کی کابینہ کے 3 ممبران عبدالماجد خان، اکبر ابراہیم، اکمل سرگالہ بمبر میں وزیر اعظم کی تقریب میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس پر انوار الحق صاحب نے کیا رد عمل دیا ہے؟ یاسر صاحب ذرا بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کو۔ بہت شکریہ عباسی صاحب، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں اس کے حوالے سے ڈیٹیلڈ گفتگو کی تھی اور ڈیفینیٹلی اس پر انوار الحق صاحب نے رد عمل دینا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انوار الحق صاحب کی کیبنٹ کے 3 ممبران وزیر اعظم پاکستان کی تقریب میں انوار الحق صاحب کے کہنے کے باوجود شرکت نہ کریں اور انوار الحق صاحب واپس اس پہ خاموش رہیں؟ تو وہی ہوا جس کی ہم توقع کر رہے تھے۔ انوار الحق صاحب کے ساتھ اس کے اگلے روز جو وزیر حکومت ہیں عبدالماجد خان، انہوں نے ملاقات کی اور یہ ملاقات انتہائی سرد مہری کا شکار رہی اور ناخوشگوار ماحول رہا۔ وزیر اعظم نے عبدالماجد خان صاحب کے ساتھ گفتگو کی، اس کے اندر ان میں ایک غصہ اور ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سختی پائی جا رہی تھی ماجد خان صاحب کے حوالے سے، اور بڑا ناراضی کا انہوں نے اظہار کیا اور ماجد خان صاحب وہاں پہ اچھے خاصے پریشان ہوئے۔ اور اس کے بعد یہ ملاقات جس مقصد کے لیے ماجد خان صاحب گئے تھے اس پر کوئی زیادہ بات چیت نہ ہو سکی اور برخاست کر کے ماجد خان صاحب پھر اسی طرح واپس لوٹ آئے۔ یعنی انوار الحق صاحب نے اپنے جسچرز کے ساتھ، اپنے ان کا جو مخصوص انداز ہے اس کے ساتھ ماجد خان صاحب پہ اس کا جو ہے نا اظہار کیا، وہ انتہائی ناراضی والا تھا۔ گو کہ ماجد خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ ممبر کی اس تقریب میں کیوں نہیں شریک ہوئے، تو انہوں نے جو بہانہ لگایا وہ یہ تھا کہ میرے بھائی بیمار تھے اس لیے میں اس میں شریک نہیں ہو سکا۔ لیکن بات یہ نہیں تھی، یہ 3 کی جو جوڑی ہے وہ باوجود اس تقریب کے اندر شامل نہیں ہوئی تھی، اور ہمارے ذرائع کے مطابق انوار الحق صاحب کے ساتھ کی کیبنٹ کے اندر جو بغاوت ہو چکی ہے، اور ماجد خان صاحب اور ان کے یہ جو دو دوست ہیں ہمیشہ کی طرح اس بغاوت کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی بات چل پڑی ہے کہ شاید عبدالماجد خان صاحب اپنے گروپ کے ہمراہ مسلم لیگ نون کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ یہ خبر آج کی تو نہیں ہے، اس پہ گزشتہ تقریباً 9-10 ماہ سے کام ہو رہا تھا۔ کبھی بتایا جا رہا تھا کہ 5 لوگ مسلم لیگ نون کا حصہ بننے جا رہے ہیں، کبھی پھر بات چلی کہ یہ 7 لوگ ہیں، اب کو بات اس سے زیادہ کی چل رہی ہے۔ لیکن جو بھی ہے، ماجد خان صاحب اور ان کے دوستوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ انتخابات سے 1-1.5 سال پہلے یا 12-14 ماہ قبل جو ہے وہ ایک نئی پارٹی کی طرف اڑان بھرنے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ ان کا ٹریک ریکارڈ اس کا گواہ ہے، اور آئندہ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ اونٹ جو ہے کس کروٹ جا کے بیٹھتا ہے۔ یاسر صاحب، ہمارا طوطا یہ بھی خبر لے کر آیا ہے کہ 3 روز قبل وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے اپنا سیکیورٹی سٹاف بھی تبدیل کیا، اور مزے کی بات یہ کہ سی سی ٹی وی کیمرے تھے وہ بھی آف کروائے۔ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں، یہ خبر درست ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کی خبر ہے، اور یہ بات ڈیفینیٹلی ہوئی ہے کہ انوار الحق صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی کہ جو قرب و جوار کے اندر، ان کے احاطے کے اندر سے کچھ خبریں، ان کے بند کمرے کے اور آفس کے اندر کی خبریں لیک ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اس حوالے سے کیونکہ انوار الحق صاحب کا ایک مزاج ہے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں انہیں، وہ جو انوار الحق صاحب کو جو قریب سے جانتے ہیں، کہ وہ اپنے سائے سے بھی بسا اوقات خوفزدہ اور ڈرنے لگتے ہیں، اور وہ شکوک و شبہات کی گہری ندی کے اندر جو ہے نا وہ ہما وقت غوطے کھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک فیئر فیکٹر کے ساتھ انوار الحق صاحب جیتے ہیں، یہ ان کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسرا وہ یہ ہے، شکوک و شبہات کے اوپر جو ہے نا ان کا بہت زیادہ رلائے ہوتا ہے۔ تو اس ضمن میں انوار الحق صاحب نے بالکل درست یہ خبر ہے کہ انہوں نے اپنا سیکیورٹی سٹاف میں بھی کچھ تبدیلی کی ہے، کہ شاید میری جو سیکیورٹی پہ مامور لوگ ہیں وہ میری خبریں لیک کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے آفس کے گرد سے وہ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں انہیں بھی آف کروا دیا ہے۔ یاسر صاحب، ایک بات اور بھی ہے کہ انوار الحق صاحب اتنے کرائسس کے باوجود بچ کیسے جاتے ہیں، اور اسی کا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اتنی کانفیڈنٹ کیسے ہیں؟ عباسی صاحب، یہ وہ سوال ہے جس نے آزاد کشمیر کے مہا سیاستدانوں کو گنوا کے رکھا ہوا ہے۔
اصل بات اس کی یہ ہے کہ نہ تو انوار الحق صاحب کوئی بہت بڑے ترم خان ہیں اور نہ کوئی بہت جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے کو زیرک سیاستدان ہیں، بلکہ ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے مخالفین جتنے بھی ہیں، ان کے حریف جتنے بھی ہیں سیاست کے اندر، اور جو خود کو انوار الحق صاحب کا حریف بھی کہلاتے ہیں اور حلیف بھی، اسپیشلی جو خود کو حریف بھی کہلاتے ہیں اور حریف بھی، وہ اصل میں آخری درجے کے نالائق ہیں۔ وہ آج تک انوار الحق صاحب کے مزاج کو، ان کی سائنس کو، ان کا طریقہ واردات کو سمجھ ہی نہ پائے۔ ایک یہ اج جاتا ہے انوار الحق صاحب کو، جس کی بڑی مثال یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ 16-17 ماہ سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جیسی دو بڑی جماعتوں کو اپنی جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ دونوں جماعتیں رات کو سوچتی ہیں، سوتی ہیں، ان کے لوگ جو ہے نا وہ رات کو سوتے ہیں تو وہ یہ خیال کر کے سوتے ہیں کہ انوار الحق ہمارا دوست نہیں بلکہ ہمارا دشمن ہے۔ جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو انہیں ان کے ساتھی جو کیبنٹ کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو وہ انہیں بالکل یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ نہیں انوار الحق صاحب ہمارے حلیف ہیں، ہم تو ان کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں۔ اور یہ سارے لوگ 15-16 ماہ سے کنفیوز چلے آ رہے ہیں۔ اس میں آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل شیئر کروں اگر، کہ تقریباً ایک برس پہلے مسلم لیگ نون کے ایک بڑے بااثر رہنما سے ہماری ایک ڈنر پہ ملاقات ہوئی اسلام آباد کے اندر، اور میرے ایک دوست ہمارے ساتھ موجود تھے، اور میں نے انہیں اس وقت اپنی بالکل بہت جسے کم علمی اور کم آئیگی کے باوجود جو چھوٹا موٹا ہم انالیسس کر سکتے تھے اس پہ میں نے انہیں یہ بات بتائی کہ یاد رکھیں انوار الحق صاحب آپ کی پارلیمانی سیاست کا بھی جنازہ نکال رہے ہیں، اور یہ آپ کی پارٹی کی سیاست کا بھی، جو آپ کی پارٹی کا گراف بھی ہے اس کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات آپ آج سمجھ جائیں اور اس کا تدارک کر لیں، ورنہ 1 سال بعد، 1.5 سال بعد یا کچھ عرصے کے بعد جب آپ کو اس چیز کا ادراک ہوگا تب آپ کچھ کر نہیں سکیں گے۔ اور ایگزیکٹلی میری 2 ہفتے پہلے ان کے ساتھ فون پہ بات ہوئی اور ان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ ہم انوار الحق کی حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون ان سے الگ ہوگی، لیکن اب وقت بہت بیت چکا تھا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انوار الحق صاحب نے گزشتہ 1-1.5 ہفتے کے دوران مسلم لیگ نون کی قیادت کو، میں ان کے پارلیمنٹیرینز کو جو اس وقت اسمبلی میں ان کو نہیں کہہ رہا، ان کی قیادت کو، صدر کو، جنرل سیکرٹری کو، سینئر نائب صدر کو، اور ان سب لوگوں کو جو دن کے اندر تارے دکھائے وہ تاریخ کا حصہ رہیں گے، اور انہیں کیس سٹڈی کے طور پہ اس چیز کو لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ ایک طرف مسلم لیگ نون کی قیادت اپنی پارٹی کا اجلاس بلا کے جو پارٹی کے فیصلے کے مغائر جانے والے اپنے جو کیبنٹ کے ممبران ہیں انوار الحق صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون کے، ان کو جواب دہ کرنا چاہ رہی تھی۔ دوسری طرف انوار الحق صاحب نے مینیج کر کے انہی لوگوں کی میٹنگ رکھ دی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے ساتھ، اور بہت وقت تک، کافی ٹائم تک، کئی گھنٹوں تک اس سیاسی قیادت کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے مینیج کیا گیا۔ اور پھر بعد میں انہوں نے تل ملاتے ہوئے بڑی کوشش کر کے اگلے روز اس ملاقات میں پھر یہ پارٹی قیادت کے بھی 3-4 لوگ تھے، یہ بھی وہاں پہ بیٹھے اور میاں شہباز شریف صاحب کے سامنے اس پارٹی کی اس قیادت کو، جن کو اپنے اوپر بڑا مان ہے کہ ہمارے تعلقات بھی اوپر بہت اچھے ہیں اور ہماری سیاست کے اوپر بڑی گرفت بھی ہے، ہم بہت پرانے بھی ہیں، ان لوگوں کو میاں شہباز شریف صاحب کے سامنے وہ 5 پارلیمنٹیرین جو انوار الحق صاحب کی کیبنٹ کا حصہ ہیں وہ گفتگو کر کے شرمندہ کرتے رہے۔ یہ بات اور یہ ان کا وہ ٹرائل ہے، یہ ان کا جو ایگزامینیشن انوار الحق نے انہی کے لوگوں سے، انہی کے ممبران اسمبلی سے کروایا، یہ ہمیشہ سیاست کی اس تاریخ میں ان کے لیے ایک سبق رہے گا۔ اس کے بعد بہت چیخے اور چلائے ہیں، کسی نے آ کے یہ کہا کہ نہیں ہم ان 5 جو ممبران اسمبلی ہیں ان کی ریپلیسمنٹ کریں گے، اس حلقے سے ان کو فارغ کروا کے وہاں سے کوئی دوسرے جو الیکٹیبلز ہوں گے، جو امیدوار ہوں گے انہیں اپنی پارٹی میں لائیں گے۔ لیکن تب تک جو ہے نا سانپ نکل چکا تھا، لاٹھی ٹوٹ چکی تھی اور ان کی لاٹھی بھی کچھ کام نہیں کر سکی، اور وہ جو سانپ تھا وہ بھی ان سے نہ مارا
مارا جا سکا اور اتنی بڑی سبکی مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت کو ہوئی. اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے, ان کے جو سینئر لوگ ہیں, یہ ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. ہم نے بھمبر کے جلسے کے اندر بھی اس طرح کے کچھ آثار دیکھے, کچھ خبریں اس طرح کی نکلی, اور ان کے باقی بھی جو معروضی حالات وہاں کی ان کی کنسٹیچوئنسی کے اندر, ان کی سینٹرل پارٹی کے اندر وہ چیز واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ یہ تماشا دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ تماشا لگانے کے اوپر جو ہے نا انہوں نے اپنا تمام سر کنسنٹریشن کی ہوئی ہے. اور اس موقع پر ہم نے تقریباً 1 ماہ پہلے ویلاگز کیے تھے, اور ہم اس وقت پورے وثوق کے ساتھ آزاد کشمیر کی سیاست کو دیکھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون اگلے انتخابات میں آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنائے گی. لیکن گزشتہ 1.5 ہفتے کے اندر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا آزاد کشمیر کے اندر جو مورال جس برے طریقے سے ڈاؤن ہوا ہے, اس کے بعد ہم آج کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کہنے میں حق بجانب ہیں کہ پیپلز پارٹی بہت سمارٹلی کھیل رہی ہے, اور جس انداز سے وہ کھیل رہی ہے اور جس طرح کی پالیسیز اگلے دنوں میں آنے کا امکان ہے, اس میں کچھ بعید نہیں کہ اگلے انتخابات میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے اندر اکثریت کے ساتھ حکومت بنا سکے. اب کہا جا رہا ہے, جیسے کہ خبر ہے, کہ اگلے ماہ تک مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ انوار الحق صاحب کی کیبنٹ سے الگ ہو جائے گی, اپوزیشن میں بیٹھے گی. لیکن اس بیٹھنے سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ اپوزیشن میں آپ جا کر, یہ لوگ جا کر بیٹھیں گے, لوگ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے کہ آپ اگر اپوزیشن میں آ کے بیٹھ رہے ہیں یا حکومت کے بنچوں میں آپ بیٹھے ہیں. بات یہ نہیں ہے, اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں تو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے آپ لوگوں پہ لازم ہے کہ جس شخص نے گزشتہ 1.5 برسوں کے اندر آپ کی پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا, جس نے عوامی ایکشن کمیٹی جیسے پریشر گروپ کو پروموٹ کیا اور آپ کو ہر کنسٹیچوئنسی کے اندر آپ کو ڈیمیج کیا, آپ کے سیاسی کارکنوں کو ڈیمیج کیا, اب اس چیز کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ اسمبلی سے ان کی کیبنٹ سے, انوار کیبنٹ سے الگ ہونے کے بعد انوار الحق صاحب کو گھر بھیجیں, تب لوگ یقین کریں گے. اور یہ مسلم لیگ نون کا امتحان شروع ہو چکا ہے. ناظرین گرامی, یہ تھے یاسر عارف صاحب کہ جو ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو ایک پختہ خبر دے رہے تھے. آپ کا کیا خیال ہے ان خبروں کے حوالے سے, ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا. تو اپنے ہوسٹ جواد ظہیر عباسی کو اجازت دیجیے.